یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ اچھا کرتے ہیں، اچھا میں ابھی ٹھہر کے، یہ بربادی ہے۔ عمل جو ہے نا، عمل فوری لاگو ہوتا ہے، اور جو بندہ تھوڑا سا سستی کرے گا نا، شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ اندر سے پھر گیم شروع کر دیتا ہے، یار ٹھہر جو، اور فلاں کا بھی یہی تو ہے، فلاں کا بھی تو یہی ہے، اتنے جذباتی نہ بنو، یہ نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ وہ دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کر کے نا بندے کو عمل سے روکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کھلا کیا ہے؟ ہم تو اپنے کام میں رجے رہتے ہیں نا، اس کی ایک ہی اسائنمنٹ ہے کہ میں نے لوگوں کو ورگلانا کیسے، میں نے لوگوں کو ڈی ٹریک کیسے کرنا ہے، میں نے ان کو منزل میں پہنچنے نہیں دینا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ اتنا شیطان عقل مند بھی ہے، ذہین بھی ہے، بڑا زیادہ جو ہے نا وہ بندہ وہ آگے بڑھا ہوا تھا۔ اب وہ جو نیکی میں محنتیں کرتا تھا نا، اس نے اب بندوں کو پھسلانے کے لیے محنتیں شروع کر دی، اور ہر بندے کے سر چڑھا ہوا ہے، ہر بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، پوری طاقت کے ساتھ اس کو دھکیلنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وگرنہ جہاں آپ نے شیطان کو تھوڑا سا موقع دے دیا، وہ آپ کو لے بیٹھے۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ایک نماز چھوٹ جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری نماز کے چھوٹنے کا امکان آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے، پھر جب دوسری چھوٹتی ہے تو پھر تیسری۔ اسی طرح جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ادھر کام چل گیا تھا جھوٹ بولنے سے، ایک اور بول دو۔ پھر عزیز طلبہ، وہ عادتاً جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے ہر بات میں، پھر اس کو مزہ نہیں آتا، جھوٹ کی ملاوٹ کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح شیطان جو ہے پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے لگ گیا۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔